السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 21ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ایک ساتھ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ابن خطاب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے، گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی با آواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے۔ ہمارے لیے یہ سکون کے دن تھے۔ یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں، ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر فی الوقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا تو راہ دے جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک منہ چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو ہمیں عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی ہمارے لیے نئی بات تھی۔ ابھی ہم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ہی ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر غسیلا، پیشہ باز نتین سے پتھروں اور مسالوں کی تجارت، عمر 26 سال، نام عمر ابن خطاب۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے، ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں، حرم کعبہ کے نزدیک۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کچھ عرصے سے ہماری مسجد بھی تھا اور ہماری پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہ وہ نظر آیا۔ اس کی اسلام دشمنی کے تو ہم پہلے ہی کئی وار سہ چکے تھے۔ اس وقت اس کے یہ تیور دیکھے تو میں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ میرا خیال تھا وہ یہ خبر سنتا ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت دھیرج سے جواب دیا، عمر کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ میں پھر دوڑ کر کھڑکی کے پاس گیا۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا، سیدھا ہماری طرف۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، عمر آ گیا ہے۔ یہ سن کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب لوگ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چولہے پر ایک دیگچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے مجھے ہی نہیں، ہم سب کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ میں پھر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب ہمارے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا، اس کے اپنے حساب سے زیادہ 40 قدم۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت ہماری جانب تھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ بھکاری بھی بھیک مانگتے وقت کوئی موقع محل نہیں دیکھتے۔ یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو کچھ دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بد نصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ اس فکرے میں تانیس کا صیغہ سن کر مجھے گونا اطمینان ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ یکا مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا، تیز قدم اٹھاتا ہوا۔ لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہو۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ میں اس نوجوان سے واقف تھا، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں کھڑکی کے پاس انتظار کرتا رہا۔
اتنے میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے عمر کا راستہ روکا تھا اور جنہیں میں دور سے بھکاری سمجھا تھا۔ یہ مکے کے ایک درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر ابھی بھی اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں عمر سے اپنی ملاقات کا سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں عمر کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز پاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے اور کچھ نہ سوجا۔ میں نے کہہ دیا، اپنی ہمشیرہ اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر پرے کیا اور اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف مڑ گیا، شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی ہمشیرہ کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمر کی اسی اشتعال کا مظاہرہ میں نے دور سے دیکھا۔ نعیم کی روداد سن کر ہم سب دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ عمر دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ کھچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے فوراً بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ میں نے کہا، عمر پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں حسب حکم دروازہ کھولنے کے لیے پہنچا ہی تھا کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ عمر تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے فوراً چٹخنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ اب جو میں نے دیکھا اس پر مجھے آج تک یقین نہیں آتا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں۔ عمر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچی کر لیں اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ ہم سب کی نظریں اس پر بھی تھیں۔ یکایک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر ہم سب نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں مردوں میں اسلام لانے والے 40ویں فرد تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تو میں چشمدید گواہ ہوں، لیکن ان کی پہلی مرتبہ آنے اور دوسری مرتبہ آنے کے درمیان 1 گھنٹے میں کیا معجزہ رونما ہوا، اس کی تفصیل مجھے بعد میں حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے اور اپنی فولاد کی طرح سچے اور قابل اعتماد۔ جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو حباب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ اکثر ان میاں بیوی کو قرآن سنانے جایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی ان کی آواز سن کر ٹھٹکے۔ عجیب و غریب قسم کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گئے کہ نعیم کی اطلاع ٹھیک تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آہٹ سن کر گھر میں کہیں چھپ گئے اور جاتے جاتے قرآنی آیات کا مسودہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ تحریر اپنے کپڑوں میں چھپا لی اور سہم کر اپنے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔
عمر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئیں۔ عمر نے اس زور سے ان کے منہ پر تھپڑ مارا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر عمر نے کہا، مجھے بتاؤ یہاں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ مجھے وہ تحریر لا کر دو کہ میں خود پڑھوں، اس میں کیا لکھا ہے؟ فاطمہ نے نہایت پراعتماد لہجے میں کہا کہ آپ بتوں کے پجاری ہیں، میں یہ تحریر ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی۔ ہمشیرہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمر انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گئے اور غسل کر کے واپس آ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کے غصے کی شدت کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے وہ تحریر ان کے حوالے کر دی اور عمر نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ان پر گھڑی ہوئی تھیں۔ دونوں ان کے چہرے سے ان کے قلبی تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قرآن حکیم کی سورہ طٰہٰ کا ایک صفحہ تھا جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی۔ حسن و رمزیت کے اس مرقع کو انہوں نے شرح و تفسیر سے ماورا پایا۔ ترجمہ: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ عمر پڑھتے جاتے تھے اور ہر لفظ کے ساتھ حیرت میں ڈوبتے جاتے تھے۔ کلام الہی کا جلال، اس کا جمال ان کے رگ و پے میں پیوست ہو کر شمع روشن کرتا جاتا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو وہ سر سے پاؤں تک لرز گئے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مجھے بعد میں بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کی شوکت الفاظ اور حکمت ابدی کا دریا انہیں تنکے کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ انہیں اپنے اندر ایک حلاوت سے سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ظاہر و باطن ایک ہو گیا تو سب کو ان کی کیفیت کا علم ہو گیا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، رسول اللہ نے کل ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ، ابن خطاب یا ابن شام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت بخشی، اس کا حال کسی سے بھی چھپا نہیں ہوا۔